محمود غزنوی کے بارے میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ اس کو ہر ہمیشہ 3 سوالات ذہن میں دوڑتے رہتے تھے. ان کے ذہن میں یہ 3 اعتراضات پیدا ہوتے تھے کہ کیا میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں. ایک سوال یہ ذہن میں آتا تھا. دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں. بھائی ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ قیامت آئے گی، تو ان کو ایک ڈاؤٹ رہتا تھا کہ قیامت قائم ہوتی کہ نہیں کر کو. یہ ڈاؤٹ تھا ان کو، اعتراض ہوتا تھا ان کے ذہن میں. اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں یا نہیں ہیں، یا چپکے بولتے ہیں. حقیقی وارث ہے یا نہیں ہے، یا چپکے بناوٹی بات ہے. یہ 3 سوال ان کے ذہن میں آتے تھے. جواب دے دو ان تینوں کے یا آئندہ جمعہ دوں. ایک جملے میں محمود غزنوی کو جواب مل گیا. ایک دن وہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا. دیکھا کہ شہر کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، سارے گھروں کی لالٹینیں بجھ چکی ہیں. شہر میں ایک دکان ہے تیل کی، وہ دکان کھلی ہوئی ہے اور اس کی لالٹین جل رہی ہے، اور اس لالٹین کی روشنی ذرا باہر کو بھی آ رہی ہے. جب شٹر اوپن ہوتا ہے تو روشنی باہر آتی نہیں آتی. تو ایک طالب علم پڑھنے والا علم دین حاصل کرنے والا، خدا کے کلام کو پڑھنے والا، حدیث نبویہ کو پڑھنے والا، وہ اپنی کتاب کو اٹھائے ہوئے دکان کے کنارے اس جگہ پر جہاں روشنی آ رہی تھی کھڑے ہو کے حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے. یہ کوئی بناوٹی واقعہ نہیں. ہندوستان کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے تاریخ فرشتہ، جس کے لکھنے والے ہیں مولانا محمد قاسم. آپ اس کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں محمود غزنوی کا یہ واقعہ بیان کیا گیا. فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی اس طالب علم کے قریب گئے جو حدیث پڑھ رہا تھا. کسی دکان کے کنارے پر بیٹھ کر اس طالب علم کے قریب جا کر پوچھنے لگے، بیٹے ابھی رات کافی ہو گئی ہے، یہ دکان والا اس لیے اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہے تاکہ اس کی تیل بکے. رات میں بھی کسی کو تیل کی ضرورت ہوگی تو کوئی تیل لینے کے لیے آئے گا. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تو اس دکان والے کی لالٹین کی روشنی کے باہر کھڑے ہو کر کتاب کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیا تیرا گھر نہیں ہے؟ تو اس طالب علم نے جواب دیا، میرا گھر موجود ہے. تو پھر ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس لالٹین نہیں ہے، میرے پاس لالٹین نہیں ہے، تو میں کیسے اپنے گھر میں رہ کر علم حاصل کروں گا، حدیث پڑھوں گا؟ میں صبح مدرسے کو جاتا ہوں، وہاں حدیث پڑھ کر پھر گھر کو آتا ہوں، تو شام میں حدیث کی کتاب پڑھنے کے لیے، سبق دہرانے کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. تو میں روزانہ اس دکان کے کنارے پر آ کر اسی طرح اپنا سبق دہراتا ہوں. محمود غزنوی نے فرمایا کہ اگر تمہیں لالٹین دے دیا جائے، انتظام کرا دیا جائے تو خوش ہو جاؤ گے. کہا کہ صاحب جی لالٹین تو آپ دے دیں گے، لیکن میں غریب ہوں، تیل کا انتظام اور بندوبست کہاں سے کروں گا؟ محمود غزنوی نے کہا کہ جاؤ، میرے ایک سپاہی ہیں، تم اس سے تیل بھی لے لیا کرنا اور اپنے گھر میں بیٹھ کر تم اپنا سبق یاد کر لیا کرنا. اس طرح سے ایک طالب علم کی، حدیث پڑھنے والے کی، قرآن پڑھنے والے کی محمود غزنوی نے مدد فرمائی. محمود غزنوی کہتے ہیں کہ رات کو میں سویا، آج جب سویا تو نیند جلدی آ گئی. روزانہ نیند نہیں آتی تھی، کروٹیں بدلتا بہت دیر کے بعد نیند آتی تھی، لیکن آج سویا تو ذرا جلدی نیند آ گئی. بدن بھی ہلکا پھلکا لگ رہا تھا. رات کو جب ذرا گہری نیند سو گیا، آمنہ کا لال، شاہ کونین، امام الحرمین، فخر کونین
صاحب حوض کوثر صلی اللہ، ذرا زور سے کہو سب، صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ کس کے خواب میں؟ بادشاہ وقت محمود غزنوی کے خواب میں۔ محمود غزنوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں آ کر کہتے ہیں، او سبکتگین کے بیٹے، ذرا کہو سبحان اللہ، ذرا کہو بھائی سبحان اللہ۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ او سبکتگین کے بیٹے۔ ایک سوال کا جواب ملا نہیں ملا؟ سبکتگین کے بیٹے۔ محمود غزنوی کو ہمیشہ یہ اعتراض دل میں پیدا ہوتا تھا، ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول خواب میں آ گئے، کہنے لگے او سبکتگین کے بیٹے۔ اللہ کے رسول نے ایک جملے میں اس کے 3 سوالوں کا جواب دے دیا۔ فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے۔ کیا فرمایا؟ آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو علم قرآن کا پڑھنے والا ہے، جو علم حدیث کا پڑھنے والا ہے، جو نبی کا مصلی سنبھالنے والا ہے، وہ نبی کا، بولو بھائی، وارث ہے، ذرا زور سے بولو، وہ نبی کا وارث ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے۔ ایک حدیث پڑھنے والے کی خدمت کی تھی نا بادشاہ نے، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ بولو۔ اللہ کے رسول نے اس کے 3 جواب دے دیے۔ قیامت بھی قائم ہوگی، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں گا۔